السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آج بھی معاملہ جو کا تو اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اب تک ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی عمران خان صاحب کی طرف۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ گو کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر تمام پروسیجر ہوا، ہمیں آڈیو کال پہ رکھا گیا، ساری ڈسکشن کی گئی، میڈیکل رپورٹ عدالت کے اندر فرنش کی جا چکی ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب کی آنکھ کا ویژن امپروو یعنی بہتر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اسے کنفرم یا ڈینائی کر سکیں، اور ہماری التجا اتھارٹیز سے یہ ہے کہ ہماری ایکسیس عمران خان صاحب تک کی جائے۔ ماضی میں بھی چاہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، چاہے جناب آصف زرداری صاحب ہوں، جب وہ بھی جیل کے اندر تھے تو فیملیز کی انسسٹنس، ان کا اصرار اسی بات کے اوپر ہوتا تھا کہ جو ذاتی معالج ہیں، جن کے پاس میڈیکل ریکارڈ ہے، ایک پوری میڈیکل ہسٹری ہے، میڈیکل ایویلیویشن ہے پیشنٹ کی، ان کو پیشنٹ تک رسائی دی جائے، فیملیز کو بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آج حکومت کیوں اتنی اپریہنسو ہے کہ وہ عمران خان صاحب تک ذاتی معالج جو ان کے ہیں ان کی رسائی اب تک اپروو نہیں کر رہی؟ یہی بہت بڑا سوال ہے، اور یہ معاملہ جائے گا کس طرف؟ دوسری جانب جو ایک وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر حکومت سڑکیں بند کرواتی ہے، صوبے کا رابطہ بند کرواتی ہے دیگر پاکستان سے، تو اس کے خلاف پھر وفاقی حکومت ایکشن لے سکتی ہے جس کی آئین کے اندر اجازت ہے۔ ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب بلال اظہر کیانی صاحب، جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ۔ بہت شکریہ کیانی صاحب آپ کا۔ جناب عامر راز ثنا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وائس چیئرمین ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیانی صاحب سب سے پہلے تو دیکھیے جو ڈیولپمنٹ یہاں عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے اور اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اب کوئی رپورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، سپریم کورٹ میں فرنش ہو چکی ہے۔ بنیادی سوال ایک ہے، وہ یہ کہ رپورٹ تو آ گئی، آپ عمران خان صاحب کو کسی ہاسپٹل میں نہیں لے کے گئے، ریزنز بیسٹ نون ٹو یور گورنمنٹ، بٹ چلیں آپ نے ان کی ایگزامینیشن کروائی، بٹ سوال یہ ہے کہ آپ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اگر شامل کر لیتے، جو آج سب سے بڑا سوال بھی ہے، تو کچھ غلط نہ ہوتا؟ ان کو اگر آپ نے ٹیلی فون پر لیا، ان ڈاکٹرز نے ان سے بات کر لی جو وہاں پر موجود تھے، بٹ انہوں نے ابھی ڈاکٹر عاصم یوسف نے ایک بیان جاری کیا جی کہ ہم بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اسے کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کا ویژن امپروو ہوا ہے۔ اچھا ہوتا اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے کہ وہ آ جاتے اور شامل ہو جاتے اس پروسیجر میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے منیب صاحب، سب سے پہلے تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو فلیگ کریں کہ ایک ہی از کانوکٹ ہوز ان اڈیالہ جیل بیسڈ آن اے کرائم، مگر جیل مینول کے مطابق ہم نے کہا ہے کہ وٹ ایور بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی ڈیزروز فار ہز پرابلم ہی شوڈ گیٹ، اینڈ دا گورنمنٹ اس کو انشور کر رہی ہے کہ ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ درکار ہے وہ دی جائے۔ اسی حوالے سے ان کا پہلے چیک اپ بھی ہوا، وہ پمز بھی گئے، پمز میں جو پروسیجر درکار تھا وہ پروسیجر بھی ایڈمنسٹر ہوا، ان کی رضامندی کے ساتھ ایڈمنسٹر ہوا، وہ واپس گئے، اور کل اب یہ فالو اپ چیک اپ کیا ہے جو ایک میڈیکل بورڈ ہے دو آپتھمالوجسٹ کا، جس میں یہ پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے ہیں، اور ڈاکٹر عارف خان ہیں جو پم سے ہیں، تو ان دونوں نے چیک اپ کیا، انہوں نے آگے جو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کی ہے وہ بھی سب کے سامنے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو این ٹی وی جی ایف کی جو ٹریٹمنٹ ہے جب یہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد ایک اینجیوگرافی اور ایف ایف اے غالباً یہ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ آگے مزید انویسٹیگیشنز ایڈوائز کی ہیں، اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے تو کہ اس کے لیے بھی جو سہولیات ہوں گی یا جس بھی میڈیکل فیسلٹی میں جانے کی ضرورت ہوگی وہ کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ اس کے بعد ان دونوں ڈاکٹرز نے کل رات 9 بجے سے لے کے تقریباً 10:20 تک گوہر خان صاحب کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو، اور جو ان دونوں کو ان پرسن پمز میں، اور جو خان صاحب کے ایک ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، اور ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ساتھ ان کے ڈاکٹر خرم مرزا، ان کو فون پہ تقریباً 40 منٹ، یہاں پہ مور دین 25 منٹ لکھا ہوا ہے، مگر عاصم یوسف صاحب نے خود کہا کہ 40 منٹ تک ان کو بریف کیا تفصیل میں، ان کے سوالات کے جوابات دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس ٹائم پر اپنی سیٹسفیکشن ظاہر کی اس چیز کے اوپر کہ دے آر ان اگریمنٹ ود دا ٹریٹمنٹ، جو کہ ان دونوں سر انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ وہ کنفرم یا ڈینائی کیانی صاحب نہیں کر سکتے، بیکاز انہوں نے فزیکلی ایگزامن تو نہیں کیا نا جی،
آپ خود ماشاءاللہ یو آر ویری ایلوکوینٹ, یو ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ فون کے اوپر ایون تھرو ویڈیو کالز کوئی چیز ہو رہی ہو, unless a doctor, a physician physically examines someone, that is a different case altogether. So مجھے آپ کی ریلکٹنس سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹرز کو کیوں الاؤ نہیں کر رہے. سر یہ پروفیشنل ڈاکٹرز ہی ہیں, یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ پروفیشنل ڈاکٹرز نہیں ہیں. اچھا جی. اور یا تو وہ واقعی دیکھیے کل رات وہ دونوں دیز آر کریڈیبل ڈاکٹرز, ایک الشفا آئی ٹرسٹ میں علیحدہ ہیں, پمز میں علیحدہ ہیں, ان دونوں نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پہ کہا کہ اس میٹنگ کے اندر واضح طور پہ گور خان صاحب نے, علامہ ناصر عباس صاحب نے, ان دونوں پرسنل فزیشنز نے, عاصم یوسف صاحب بشمول, ان لوگوں نے اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ود دا کورس آف ٹریٹمنٹ. اب آج عاصم یوسف صاحب نے کس سیاسی پریشر میں یہ جملہ نکالا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی وٹ ایور سیاسی نیڈ ہے, اٹ از انفارچونیٹ, کیونکہ یہ پھر اب سیاست ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی ہیلتھ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے خان صاحب کو چیک کیا ہے اور ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیا اور اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ رپورٹ سامنے شائع کی ہے, جس میں ان کی ویژن کی امپروومنٹ کا بھی اظہار کیا گیا ہے, 6/36 سے 6/9 تک وہ امپروو بھی کی ہے, اور 70% تک ان کا ویژن اب اٹس دیئر, 70% ریسٹور ہو گیا ان دیٹ آئی. تو دیکھیے یہ سب چیزیں they are there, and دیکھیے at the end of the day خان صاحب ایک convict ہیں جو کہ جیل مینیول کے مطابق اسی پروسیجر کے تحت. I completely understand that point, but کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہے. But sir, with due respect, دیکھیے میڈیکل بورڈ میں credible doctors. Sir, with due respect my dear Kenny صاحب, میں اس کو I want to move on to this, but ایک ایشو ہے. دیکھیے کوئی بھی بندہ ہو, convict ہو, جیل میں ہو, جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ڈاکٹر عدنان از ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ وہ پرسنل ڈاکٹر ہیں, ان کے پرسنل فزیشین ہیں, ان کی بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ملٹیپل لیٹرز لکھے, ریزن وہ سیم, گورنمنٹ کہتی تھی ہم نے علاج کرا رہے ہیں, دکھا دیا ہے, بیکاز ضرورت تھی ایک پرسنل ڈاکٹر کی. زرداری صاحب جائیں گے, ان کو بھی ہوگا کہ بھائی جو میرا ذاتی ڈاکٹر ہے ایک دفعہ مجھے وہ ایگزامن کر لے, کوئی انڈر لائن کاز ہے جس کے پاس میری میڈیکل ہسٹری, اگر وہ کر لے گا تو دیر از نو ہارم. یہاں پر آپ I am not casting any aspersions کہ جو ڈاکٹرز گئے ہیں یہ کوئی ان کو پتہ نہیں ہے, obviously they are very professional, لیکن پرسنل ڈاکٹرز کو آپ الاؤ نہیں کریں. بٹ I really want to move on to this. میں ذرا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو لے لوں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر راجہ صاحب کو بھی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی, ان کو بھی بریف کیا گیا, بیرسٹر گور خان صاحب کو بھی بریف کیا گیا, انہی ڈاکٹرز نے جنہوں نے خان صاحب کا ایگزامینیشن کل کیا, وہ بادِ نظر میں اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ کہ وہ مطمئن نظر آئے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ تھوڑا سا جو عمران خان صاحب کی فیملی کا یا پارٹی کا جو دباؤ ہے کہ جی نہیں ذاتی ڈاکٹرز کو جانا چاہیے, تھوڑا سا زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس ماحول کے اندر؟ دیکھیں پہلی چیز تو منی بھائی یہ دیکھیں کہ کیا ان کی فیملی کی یا ان کی رفقا کی, ان کے چاہنے والوں کی, ان کی پارٹی کی کیا یہ ڈیمانڈ انجسٹیفائڈ ہے؟ کیا پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کے پریسیڈنٹس موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اگر کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجسٹیفائڈ ایک ڈیمانڈ ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں, آصف زرداری صاحب کی صورت میں, جب یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں اور جب یہ دونوں حضرات جیل میں تھے اور ان کے پرائیویٹ فزیشنز نے ان کی میڈیکل ہسٹری کو جانتے ہوئے ان کو وزٹ کیا اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر نظر رکھی, تو یہ اگر ہو چکا ہے تو ابھی روکنے میں کیا حرج ہے؟ یا تو بلال بھائی یہ کہہ دیں کہ جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا تو وہ غلط ہوا تھا, میاں صاحب بھی ایک کانویکٹ تھے, انہیں بھی سزا ہو چکی تھی. تو سیاست میں ہم I really fail to understand, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ حکومت اور وزراء یہ کیا بات کر رہے ہیں, اور یہ بات وہ کرتے ہوئے کیا ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے, اگر آج یہ حکمران ہیں تو کل تو یہ نہیں ہوں گے, جس طرح کل کے حکمران آج نہیں ہیں. تو وہ فوٹیجز اور وہ باتیں اور وہ بیانات کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ جس سے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ جس میں یہی بیانات ان کے سامنے رکھے جائیں اور کہا جائے کہ جناب آپ تو یہی کہتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کسی کی صحت کا مسئلہ ہے, صحت کے مسئلے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. صحت کے مسئلے میں اگر تحریک انصاف نے پہلے سیاست کی, مسلم لیگ نون کے ساتھ کی, غلط کیا, لیکن مسلم تحریک انصاف کے ہی دور میں میاں نواز شریف صاحب کے پرسنل فزیشین کو اجازت ملی. میں جانتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کے جو پرسنل فزیشین ایز ویل ایز ڈاکٹر عاصم, ان کو اجازت
اجازت دی گئی. تو جب پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں تو اس طرح کرنا بکوکر صاحب ایک بات ہے نا سر, ایک سیکنڈ, ایک یہ بھی کنسرن حکومت کا لیجیٹیمیٹ ہے کہ نہیں انتشار بھی پھیلتا ہے, پھر ٹویٹس بھی آتی ہیں, پھر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, پھر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے, اور شاید کیانی صاحب آئی ایم شور شاید وہ اس بات کو اکنالج کریں آگے چل کے, لیکن ان کی یہ ریزرویشنز ہیں, رادر اپریہنشن ہے کہ یہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور بجائے کوئی خیر ڈلنے کے وہ شر ڈال جاتا ہے. تو گورنمنٹ کی یہاں تک تو جو اپریہنشن ہے آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ گورنمنٹ بھی آپ کو لگتا ہے اوور سینسٹیو ہوئی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, ان کا ایک کوڈ ہے, اور ڈاکٹر فیصل ہوں, شوکت خانم کے اندر کام کرنے والے ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہوں, یا الشفا ہاسپٹل کے اندر ہوں, یا پیمس کے اندر, جہاں پہ بھی, وہ اپنی پریکٹس کو, اپنے نام کو تو داؤ پر نہیں لگائیں گے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. یہی جو ڈاکٹر فیصل یا اور شوکت خانم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز تھے, ماضی میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کو وزٹ کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی سیاست نہیں کھیلی. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کھیلیں گے؟ اب اگر وہ کھیلیں تو پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہاں ایک ایکسس دیا تھا اور اس کے ایکسس کے نتیجے میں دیکھیں کیا ہو گیا. تو آئی تھنک انجسٹیفائڈ ہے ان کی ایک آنکھ کی. اب متضاد رپورٹس ہیں. اب دیکھیں, ایک رپورٹ یہ ہے کہ جی ان کی آنکھ کی بینائی اب ضائع ہو چکی ہے, اور اس میں بینائی کا واپس آنا ایک گروپ ہے آف اسکول آف تھاٹ ود ان میڈیکل پریکٹیشنرز جو کہہ رہا ہے کہ شاید واپس نہ آئے, اور اسی طرح میڈیکل پریکٹیشنرز کا ایک اور گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں, بینائی واپس آ سکتی ہے اور کچھ امپروومنٹ بھی ہوئی ہے. سو یو اینڈ آئی, ہم لے آدمی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہوگا. اگر مجھے بھی آپ ڈاکٹرز کے سامنے بٹھا دیں تو with my limited knowledge about ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو I think this is something that should be left to the doctors, and for the family satisfaction اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور نہ کرنا بلکہ بہت ہی انجسٹیفائڈ ہے اور انہیومن. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کیانی صاحب سے پوچھوں, رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا, عامر بھائی, یہ جو ابھی کیانی صاحب نے تو obviously پوری رپورٹ انہوں نے بتایا, اور انہوں نے کہا کہ پروفیشنلز ہیں جنہوں نے ایڈریس کیا ہے, کیا گورنمنٹ کا یہ جو خدشہ ہے مینلی وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, وہ ٹھیک ہے کہ یہ کام خراب ہو جائے گا, کوئی آ جائے گا, پھر کوئی نئی ٹویٹ آ جائے گی, کچھ خراب ہو جائے گا کام, یہ ایشو ہے, یا جینوئنلی کوئی اعتماد کا فقدان ہے بٹوین دا فیملی اینڈ دا گورنمنٹ؟ اچھا, کمال یہ ہے منیب صاحب کہ آپ سے, مصطفیٰ کھوکر صاحب سے اور بلال کیانی, تینوں سے میں متفق ہوں. تینوں نے درست باتیں کی ہیں. نہ تو مصطفیٰ نواز کھوکر کے کوسچنز اٹھانے کا کام غلط ہے, نہ بلال کیانی نے غلط کہا ہے, اور نہ آپ نے اپریہنشنز کی جو بات کی ہے وہ غلط ہے. لیکن میرے سوالات کچھ اور ہیں. خود یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, وکالت کر کے آئے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر, اور بیرسٹر ہیں بیرسٹر گوہر. کوسچن یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو بیرسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ انہیں ڈاکٹر نے کہا تھا میری آنکھ 85% چلی گئی. یہی بات کہی ہے نا انہوں نے, اور یہ رپورٹ میں نہیں لکھی جو سپریم کورٹ میں داخل دفتر ہو چکی ہے. یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. یہ جب کل ملے انہی ڈاکٹر سے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ 85% والی کیا کہانی ہے, جب آپ وہی ڈاکٹر ہے جو پمس کے ہیں نا, جن سے یہ مل کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیم ڈاکٹر ہیں جن کو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس مل کے آئے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ جب آپ تم کہہ رہے ہو کہ وہ 550 سے پریشر مزید کم ہو کے بہتر ہو کے 350 پہ آ گیا ہے, مطلب ٹیکنیکل لفظ کچھ بھی کہہ لیں, میں نے پریشر کا لفظ یوز کر دیا, ٹھیک ہے, تو آنکھ میں بہتری آئی ہے, سوجن میں کمی آئی ہے, اور ویژن بہتر ہوا ہے. انہوں نے پوچھا, ان دونوں نے کیوں چھپایا؟ یہ مل کے گئے. جب رپورٹ پبلک ہوئی تو ان دونوں کے بیانات آ گئے کہ ہم کوئی ڈاکٹر ہیں. اب جو ڈاکٹر ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر مرزا صاحب کو جو میرے لاہور میں دوست ہیں ان کو بلایا, خرم مرزا صاحب کو آن لائن, اور وہ آگے مہربانی کر کے, ٹھیک ہے. یہ بھی آئی والے تھے, انہوں نے ان دونوں سے 25-50 منٹ ڈسکشن کی. یہ تو سارے پوائنٹس مل گئے نا. اب کیا ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل دونوں آنکھ کے ایکسپرٹ ہیں؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر وہ بھی کہانی ہے. اگر ایک وکیل بیرسٹر ہے اور دوسرا بھی بیرسٹر ہے اور تیسرا بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی وہ سوال اٹھاتا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں چکر کیوں دے رہے ہیں سارے کے سارے؟
ہمیں بتائیں کہ آپ نے 85% کی رپورٹ میں امیکس کرائے کے طور پہ کیوں نہیں لکھا سپریم کورٹ کی رپورٹ میں؟ آپ نے اگلے دن بیان دیا، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے پوری پی ٹی آئی میں ایک اشتعال پیدا کیا. آپ ایک بیرسٹر ہیں اور آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے وہاں لکھ دینا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر نے یہ بات عمران خان کو بتائی اور میں لکھ رہا ہوں یہ پہ اگلے دن بتائی، جس سے ابہام بنا. پھر اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر کہانی ہوئی. اب میں تو سچی بات ہے آپ کو تھوڑا سا نا مجھے عجیب و غریب لگا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی عالم دین ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں جی، لیکن مجھے مثال دینی پڑی جب انہوں نے نام مصطفیٰ نواز کھوکر کا بھی آیا کہ جی کھانے انہوں نے بھی بھجوائے اور آنے نہیں دیے. کھانے بن رہے تھے نا پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفے کی سائڈ پہ، باہر والی سائڈ پہ چیزیں آ رہی تھی. جی. حماد حسن جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی جب انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے سے میں کھانا نہیں کھایا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں جرنلسٹ کا نام لے رہا ہوں. اس نے کہا ہم 4-5 جرنلسٹ تھے اور یہ 4-5 لیڈر تھے اور ہم نے مل کے کھانا کھایا. کل کھوکھر صاحب آپ کی بات سے شاید ڈس ایگری کر رہے ہیں. ویڈیو شام کو جاری کی، وہ میں نے وہ ایک مجلس وحدت المسلمین نے ویڈیو جاری کی اور کہا کہ ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا. اسی دن کل یعنی کل دوپہر کو وہ ایک ہی باؤل میں شیر و شکر ہو کے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ویڈیو وہیں سے جاری ہوئی تھی کہ وہ دوپہر کو بھی کھانا کھا نہیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے شاید. مطلب یہ مذاق بنا رہے ہیں. مائی ڈیئر کیانی صاحب، کچھ چیزیں فار دا میٹر آف ریکارڈ میں آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائز، کیونکہ نارملی عامر بھائی کو کسی نہ کسی ایک پر اعتراض ضرور ہوتا ہے. آج ہم تینوں کے سوالات یا جوابات کے اوپر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک چیز جو کہ ہسٹوریکلی ہمارے سامنے موجود ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی جو معالج تھے ان کو ایکسیس نہیں ملتی تھی، تو جو پی ایم ایل این کی پوزیشن تھی سم ہاؤ مجھے وہ بالکل وہ میرر امیج لگ رہا ہے کہ وہی آج پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے فیملی کی جو امپریشن ہے وہ ہے. وہ کیا تھا وہ ذرا سن لیتے ہیں. کیا رپورٹس آئی ہیں ان کی اس وقت میں، ان کو کیا ہوا تھا میں نہیں جانتی. مجھ سے آج تک یا کسی بھی سے بھی، ان کے ڈاکٹر سے بھی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی. نے کبھی بھی ان کو ایک ایڈیشنلی کوئی پیناڈول بھی ان کی اجازت سے بغیر نہیں دی. تو یہاں اتنے بڑے بڑے ان کی صحت کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں اور کسی نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ یا فیملی کو اطلاع کر دے، بیٹی کو اطلاع کر دے یا ڈاکٹر ردان کو اطلاع کر دے. انہوں نے ان کے سینے کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا انہیں لندن میں. ان کا علاج جو ہے وہ انہی ڈاکٹر سے ہو، ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. اچھا منیب صاحب، اب مجھے ذرا موقع دیجیے. جی دیکھیے، یہ میرے خیال سے بڑی مایوسی کی بات ہے. وہی لوگ جن نے 85% پر شور مچا دیا تھا کہ 85%، ان میں سے کسی شخص نے آج، بیکاز اس سے سیاست نہیں چلتی نا، کسی شخص نے آج یہ نہیں کہا کہ 6/36 سے 6/9 کی ویژن کی رپورٹ آنا خوش آئند ہے. کسی نے، اور جو ڈاکٹر عاصم بھی ہے، جو انہوں نے کل ڈاکٹرز کے مطابق جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، he had expressed satisfaction regarding what the report said and the treatment that has been advised. اور وہ ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پروگرس نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی تسلی تب ہوگی جب میں خود دیکھ سکوں گا یا میرے ساتھ یہ ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ایک اور دیکھ سکیں گے. مگر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ بہتری نہیں ہوئی. تو کم از کم اسی کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ان کو کم از کم یہی کہنا چاہیے کہ چلیں اگر یہ بات درست ہے تو یہ خوش آئند بات ہے. وہ کیونکہ نیگیٹیوٹی پہ بات چلانی ہے نا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، آپ نے جو مریم نواز صاحبہ کی کلپ چلائی منیب صاحب، تو اس میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ کسی نے ہمیں یا ڈاکٹر یا میاں صاحب کے ذاتی معالج کو کسی نے بتانا گوارا نہیں سمجھا. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، پرسنل فزیشینز بھی خان صاحب کے ہیں، اور ان کے ساتھ ریٹنل اسپیشلسٹ جس کو بلانے لگے تھے، ان سب کو تفصیلی بریفنگ دے کے مطمئن کیا گیا. 1 گھنٹہ 20 منٹ کی بات دونوں ان پولیٹیکل لیڈر سے ہوئی، 40 منٹ کی بات ان کی تقریباً دونوں ڈاکٹر سے ہوئی. دیکھیے منیب صاحب، آگے عین ممکن ہے شاید ایٹ سم اسٹیج، آئی ڈونٹ نو اف دیر از اے پاسبلٹی، شاید وہ ملاقات آگے ہو جائے یا شاید پرسنل فزیشینز کی ایکسیس بھی ہو جائے. مگر مجھے ان ساری باتوں سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایوری ڈے پی ٹی آئی کی طرف سے دیر از اے سرچ فار سم تھنگ نیگیٹو جس کو ایمپلیفائی کرنا ہے. ان کا ایکچوئل انٹرسٹ خان صاحب کی صحت میں نہیں ہے. ان کو یہ کہ کس چیز کا ہم تماشا آج بنا سکتے ہیں، کس بات سے آج ہم ریلیونٹ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز دے شوڈ بی. دیکھیے ایک پروسیس، ایک میڈیکل پروسیس ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ جو دونوں ڈاکٹرز ہیں، یا تو واضح طور پہ کہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیے، یا تو کہیں کہ یہ دونوں ڈاکٹرز کریڈیبل نہیں ہیں، اور ہم ان دونوں ڈاکٹرز کو جو ایک ہیڈ آف وٹریو. جی سر، تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ کا مطالبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ اس کو بے شک مانگیں.
مگر ساتھ ساتھ جو چیز سامنے ہے یا پروگرس سامنے ہے یا ٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے آپ کی جان کیوں بٹ سر ایک سیکنڈ، کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد خان صاحب کی صحت نہیں ہے، آپ کا بنیادی مقصد اس پہ سیاست کرنا ہے۔ کیانی صاحب جو مین ان کا آرگیومنٹ ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ حکومت کی بنائی ہوئی ہے، حکومت نے یہ ڈاکٹرز بلائے تھے، حکومت نے اسے تیار کروایا ہے، وی کی ناٹ کنفرم اور ڈینائی اٹ، تو وہ اب ہم کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے، جو مسئلہ ہے وہ تو وہی رہا۔ اب میں پنجابی میں اس کے اور کیا میں جناب کو مثال دوں، یو آلسو ہیو اے رورل بیک گراؤنڈ، مسئلہ تو اتھے ہی ہے سر۔ سر دیکھیے این ممکن ہے کل شاید یہ ہو، دیکھیے کل تو مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کل انہی ڈاکٹرز نے دے ایکسپریس سیٹسفیکشن، پھر دیکھیے اگر نہیں تھا مطمئن تو چل 40 منٹ کی کس چیز کی بات کی ہے یا 1.5 گھنٹہ یہ کیا بات کرتے رہے ہیں؟ دیکھیے نا آپ نے کل 40 منٹ بیٹھ کے ان ڈاکٹرز کے جو ڈاکٹرز چیک کر کے آئے تھے ان سے ان دونوں ڈاکٹر حضرات کی بات چیت ہوئی نا، آپ نے مکالمہ کیا، آپ نے سوال جواب کیا، آپ نے چیزیں پوچھیں، اس کے بعد ان دونوں ڈاکٹرز کے جو خود دے آر کریڈیبل پروفیشنلز ان دیئر اون رائٹ، ان دونوں کا ایک کلیم ہے نا، ان دونوں آپ یہ حکومتی رپورٹ کو آپ چھوڑ دیں، یہ دونوں ڈاکٹرز کے نام لکھے میں، ایک الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے، یہ تو حکومتی اسپتال ہے نہیں، یہ ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے جس کی ایک اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے، دوسرے آپ کے سامنے ایک پمس کے آپتھمولوجسٹ ہیں، چلے ان کو آپ پھر بھی حکومتی کہہ لیں، مگر یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ ڈاکٹرز کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو وہی لکھنا ہے جو ہم نے کہنا ہے، بٹ سر انہوں نے کل ایکسپریس بھی کی سیٹسفیکشن۔ بٹ سر اعتراض یہ بھی ہے آنیسٹلی، ون تھنگ لیڈنگ ٹو دی ادر، سر ون تھنگ لیڈنگ ٹو دی ادر، سر آپ یہ کر لیں، آپ انہیں کسی ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل میں لے کر بھی نہیں گئے، پہلے تھا پھر نہیں لے کے گئے، دیٹ کلیئرلی شوز کہ دیر از سم تھنگ بیونڈ دی ہیلتھ کیئر وچ ٹربلز یو ریگارڈنگ، آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹ اباؤٹ، بٹ دیر از سم تھنگ مور دین دس۔ نہیں سر ویٹ سر دیٹس فیکچولی رانگ بیکاز PIMS از اے ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل، اور حکومت نے آج بھی کہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل لے کے گئے تو PIMS لے کے گئے، اور آج بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ پرپوز کی ہے میڈیکل بورڈ نے آگے اس کے لیے wherever he needs to be taken for the best medical treatment the government is willing to facilitate that۔ اچھا تو دیکھیے آگے اب یہ سٹیپس آئے ہیں، آگے این ممکن ہے اگر جیل مینیول کے مطابق کہیں پہ روم بنتا ہے پرسنل فزیشنز کے ملنے کا، دیٹ از فار دا جیل سپرنٹینڈنٹ ٹو ڈیسائڈ، اینڈ آئی فرینکلی کوئی ہمارا ہی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، مگر بنیادی بات یہ کہ حکومت نے یہ انٹینٹ دکھائی ہے اور حکومت کہتی آئی ہے اور کہہ بھی رہی ہے، آج بھی کہہ رہی ہے کہ وی ول انشور اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ ہی گیٹس دا بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ مصطفیٰ بھائی میرے بھائی انہوں نے ایک بات کی کہ انجسٹیفائڈ اور انہیومین ہے، آئی تھنک دیز ورڈز آر فرینکلی کمپلیٹلی unjustified in their own right, and I will tell you what was unjustified and inhumane. اچھا It was what was unjustified and inhumane was what Imran Khan did with Nawaz Sharif, with Maryam Nawaz, with Kulsoom Nawaz. Absolutely. عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے اس ٹائم پر پلیٹلیٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارا تماشا ہے، پھر اس کے بعد جب تک ان کے اپنے ڈاکٹرز نے انہوں نے نہیں مانا میڈیکل بورڈ، انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی میں نہیں مانتا، میرے اپنے ذاتی معالج پہلے مجھے بتائیں، جب ان کے اپنے ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ جناب ان کو کچھ ہو جائے گا اور آپ نہیں سنبھال سکیں گے، تب ان کو اجازت مجبوری میں انہوں نے دی، اور اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا اور اپنے ڈاکٹرز نے ویریفائی کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیریس پرابلم ہے، بعد میں خان صاحب نے تصویریں لگا کے مذاق اڑایا، بٹ سر وہ کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی تھی جب تک ان کی رحلت نہیں ہو گئی، فوتگی نہیں ہوگی۔ سر دیکھیے so that was unjustified and inhumane. We don't believe in that. We want to ensure the best medical treatment. And we don't want to do any politics on this. Kani sahab, I understand that you have to leave also, but ایک صرف منٹ آپ نے مجھے دینا ہے. I really want مصطفیٰ بھائی to respond to this. خوخر صاحب آپ نے یہ ساری بات کیانی صاحب کی سنی ہے, please do respond to this. جو عامر بھائی کے ساتھ سکور ہے وہ بعد میں سیٹل کریں گے آپ, لیکن پہلے ذرا بلال بھائی کی بات کا جواب دے دیں. عامر بھائی بھی جی میرے بڑے بھائی ہیں, بڑا دیرینہ تعلق ہے. بلال بھائی بھی ان سے ایک بڑا دوستی کا رشتہ بھی ہے. آپ سے بھی ایک بہت اچھا تعلق ہے. ہم کو آپس میں سکورز تو ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کرنے سے رہے. بالکل, نہ میں عامر بھائی کے ساتھ سکور سیٹل کر سکتا ہوں, نہ وہ میرے ساتھ, نہ آپ میرے ساتھ, نہ میں اور ہم سب مل کے بلال کے ساتھ. بالکل. میں صرف اس کو ایک جملے میں ختم کروں گا, صحیح بات کہ یہ چھوٹے دل ہے. اگر دل بڑا کرے تو ماضی میں مثالیں موجود ہیں, کوئی اتنی بڑی وضاحتیں دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں بھی ایک جماعت میں رہا ہوں, اور جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے قائدین کی جو یبڑیاں ہوتی ہیں ان کو پھر سنبھالنا اسی طرح پڑتا ہے کہ لمبی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور
تقریریں کرنی پڑتی ہیں اور دل میں انسان شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ ہمارے قائدین کیا کر رہے ہیں اور ملک کو ہمیں بحرانوں سے نکالنا ہے. یبڑیوں کو اوپر روشنی ڈال دیں, وہ کیا یبڑیاں, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیم؟ دیکھیں نا, اب آپ میں تو اور عامر بھائی اسلام آباد میں اتنا عرصہ رہے ہیں, پٹوار, یہ ہمارا ایک لفظ ہے. نہیں, کیانی صاحب آلسو نوز اباؤٹ دس. پنجابی میں کیا مثال دوں, میں نے تو کیانی صاحب کو بڑے برادرانہ انداز میں, وہ پنجابی کی مثال وہ کم کہتے ہیں نا, کھوتا کھوج ہی رہا, تو مطلب وہ مسئلہ تو وہیں پر رہا, وہ تو نہ نکلا. انہوں نے, میں مجبور تھا, میں نے کہا میں نہیں دیتا, لیکن آپ نے کیونکہ لفظ استعمال کیا ہے تو اب میں اسی لیے چاہ رہا تھا مصطفیٰ بھائی. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دل نہ کھلے ہونے کی بات ہے. دل بڑا کریں کیا, اس طرح کی کیا باتیں جی, ان سے کیا حرج ہوتا ہے؟ اچھا, سیاست کے اندر ہمارا کام ہے گریشیسنس دکھانا. کسی I just fail to understand the mentality اور اس کا لفظ. ٹھیک ہے بلال بھائی ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ جی انجسٹیفائڈ میں بات کر رہا ہوں, لیکن ریئلی لفظ جو ذہن میں آتا ہے, وینم آتا ہے, ونڈکٹیونیس آتی ہے, ریونجفلنس آتی ہے. آپ بتا دیں اس کے علاوہ اور کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ اچھا, عامر بھائی سے اجازت کے ساتھ, اگر آپ نہیں دکھاتے تو اپوزٹ آف گریشیسنس are these words. ٹھیک, اب عامر بھائی سے اجازت کے ساتھ, کیونکہ بلال صاحب نے جانا ہے. بلال بھائی ذرا اس کو رسپونڈ کر دیں. وہ کہتے ہیں ذرا دل بڑا کریں, یہ وینڈیٹا ہے, وینم ہے, it's nothing more than that. نہیں دیکھیے, میں مصطفیٰ بھائی سے یہی تلقین کر سکتا ہوں کہ دیکھیے دل بڑا ہے, اور میں نے تو آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ کل اگر کہیں اس میں گنجائش بنتی ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا اختیار ہے, اگر وہ کل کہیں یہ انیبل کر سکتے ہیں تو یہ بھی چیز ہو جائے تو اس میں دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے. مگر میرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنا تو کوئی کہہ دے, آپ لوگ مان تو لیں کہ یار اگر اس شخص کی یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, جس کے اوپر کل تفصیلی پی ٹی آئی کی ڈاکٹرز نے بریفنگ لی ہے, جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ خوشائند ہے, یہ کہتے ہوئے کیوں موت آ رہی ہے؟ دیکھیے میں, کیونکہ اٹ ڈزنٹ سرو دیئر پالیٹکس. دس از مائی ایشو ود دس. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر بات کو من و من مان جائیں, مگر آپ اس کنڈیشن کے ساتھ ہی یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس سے آپ کا ایک بیانیہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ بیانیہ نہیں چلتا. دس از واٹ آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو. آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی پالیٹکس آن ہز ہیلتھ. آئی تھنک ہی شوڈ گیٹ دا بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ, اور اس کے لیے آگے جو بھی تقاضے ہیں وہ حکومت پوری کرے گی, اور اس میں ہو سکتا ہے آگے اس میں یہ چیز بھی شاید ہو جو یہ چاہ رہے ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اف یو آر constantly focused on calling the glass half full, when you can't even see it you still call it half full, then that's actually sad, and then PTI and the opposition is being unfair to Imran Khan's health. اچھا ٹھیک, کیانی صاحب آئی ایم ویری گریٹفل, آئی انڈرسٹینڈ آپ نے جانا ہے. عامر بھائی ذرا یہ اب مجھے صرف یہ بتائیے گا, یہ ابھی کیانی صاحب نے کہا, یہ انہوں نے تو کہا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے, نہیں یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پھر اس بات کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ یہی کیا تھا کہ بیسکلی یہ پرسنل سکور سیٹلنگ ہے, ایجنڈا ہو سکتا ہے, وینم ہے, وینڈیٹا ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے حکومت کے پارٹ کے اوپر بھی. آپ بہت ساری چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے سر؟ میں بس ایک فکرہ کہہ کے اور پھر آپ کے کہتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے. ڈاکٹر عظما کو بیرسٹر گوہر کی پرسنل گارنٹی پہ پورے اپوزیشن کے وفد کے ساتھ اسپیکر نے 2 دسمبر کو ملوایا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فیلڈ مارشل اور ادارے کے خلاف ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اکتوبر سے میرے بھائی کی آنکھ خراب ہے. 8 دسمبر کو سلمان صفدر ملے ہیں 8 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, کام سارا کیا, اپنے سائن شائن کرائے ہیں, لیکن میڈیکل رپورٹ پہ بات نہیں کی. جب وہ کورٹ کے دوست کے طور پہ جاتے ہیں اور آتے ہیں تب بھی وہ نہیں لکھتے کہ مجھے 8 دسمبر کو عمران خان نے کچھ بتایا تھا جب وہ ملے تھے, یا جس بھی تاریخ کو ملے تھے دسمبر کی. تو یہ کیوں تھا؟ پھر ویسے پہلے بھی کوشچن اٹھایا کہ ان کی رپورٹ میں ابہام موجود ہے, اور بیرسٹر گوہر نے کیا آج ان ڈاکٹر صاحب سے, میں نے نام رکھا ہوا تھا یہ لکھ کے, ڈاکٹر عارف, جن کے بہاف پہ ساری کہانی بنائی گئی کہ مجھے ڈاکٹر عارف نے, عمران خان کو ظاہر ہے وہی ٹریٹ کر رہے تھے کہ 85% گئی ہے, وہی لکھ کے بھی کہہ رہے ہیں, وہی بریف کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں لیڈر جو گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے کل 1.25 گھنٹہ آپ بیٹھے رہے, 1 گھنٹہ 20 منٹ, تو آپ نے پوچھا ڈاکٹر عارف سے کہ آپ نے عمران خان کو کیا یہ بات کہی تھی جو انہوں نے سلمان صفدر سے کہی ہے, آپ نے کیا ٹریٹ کیا جب آپ آئے ہیں؟ اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بات کریں گے, ہمارے لیڈر وہ ہیں, بات وہ کریں گے, لیکن ہمیں تو بلایا تھا, ہمیں نہیں پتا جو ڈاکٹر عاصم نے کہی تھی. اب آپ آ جائیں وینڈیٹے پہ. مریم نواز نے آج ہی گجرات میں جب عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں چلائی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج بھی بتا رہی ہوں
کہ بیسٹ پاسبل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انہیں دیا جا رہا ہے, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہاں آ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اس سوال کا جواب بنتا ہے کہ پھر تکلیف کیا ہے بھائی, پھر خوف کیا ہے, باوجود اس کے کہ آپ, میں نے ڈاکٹر عظما والی بات بتا دی, آپ ان کی فیملی میں سے لے جائیں اور بتائیں اور ان سے گارنٹی لے لیں, انہی لوگوں سے جو اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہم مل کے آئے اور ان دونوں نے نہیں بتایا. مجھے بڑا افسوس ہے ان دونوں لیڈروں پہ کہ انہیں آج خود کل رات بتانا چاہیے تھا, کہ ملنے کے آنے کے بعد بتا دینا چاہیے تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ذریعے بیان دلوا دیتے جو کھانے بھجوا رہے تھے, جن کے نام پہ وہ بات کر رہے تھے کہ یار ہم مل آئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ جب سرکاری ذرائع سے خبر آئی تو پھر ان کو بولنا پڑا اور منہ کھولنا پڑا کہ جناب ہاں ہم گئے تھے, ہم نہیں مانتے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جب ادھر سے رپورٹ آئی تو وہ بھی ویڈیو بیان لے کے 2 منٹ 42 سیکنڈ کا جو میں نے سنا ہے وہ آ گئے. دیکھیں اسکور سیٹلنگ میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف, مریم نواز جب جیل میں تھے وہ اداروں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں کر رہے تھے. وہ جو نواز شریف نے کہا کہ جو آصف علی زرداری نے پرسوں کہا رہے یار خان میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی چیزیں بھی چھپائی لیکن بڑے قریب بھی رہے, کہ انہوں نے کیا کبھی پاکستان کپے کے علاوہ یہ کہا تھا کہ لوگوں کو جلا دو, گھرا دو, چھڑوا دو, روڈ پکڑ لو؟ کیا نواز شریف نے یہ کام کیا؟ کیا یہ مریم نواز نے کیا؟ نہیں کیا. تو فرق آئے گا, پھر ایک سوچ میں آئے گا. لیکن اس کے اندر فوج اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتی ہے دونوں طرف میں. ان لوگوں نے جب ان کے خلاف نہیں لڑی تو عدم اعتماد میں بھی وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جو بعد میں حقائق سارے سب بول رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب بھی ساتھ تھے, فلانے بھی ساتھ تھے. تو عمران خان نے ناراض کس کو کیا, راضی کس کو کیا؟ شہباز شریف اور ان لوگوں نے تو کوئی نہیں ایسا کام کیا ہوا کہ وہ ان کو مدد دیتے, بلکہ 4 دن پی ٹی آئی والے خاموش رہے کہ شاید کوئی خان کی ڈیل بن رہی ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے, اور آج ان کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں بن رہی. رفتال ہو گیا کہ جناب پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ جو کہتے تھے 1 گھنٹے میں اڈیالہ اکٹھے کر لیں گے. کیا آپ کو اور مجھے وہ لوگ نظر آئے سوائے ان یوٹیوبرز کے جن کے پیسے پڑ رہے تھے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں, کہ جناب خان کی بیماری یہ, خان کی بیماری وہ؟ مجھے وہ کتنے لوگ پنڈی سے نظر آئے. میں پنڈی بوائز کی بات ہی نہیں کرتا کہیں پہ بھی, میں پنڈی کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. وہ کتنی بڑی تنظیم تھی جنہوں نے اتنے لاکھوں ووٹ ڈالے, وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے. وہ ہزاروں ووٹ تو سینکڑوں تو آتے نا, وہ ان کی بہنوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے, وہ لیڈروں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے. یہ جو پھر انہوں نے کام کیا پختونخوا ہاؤس کے باہر بیٹھ کے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, یہ جگ سائی کرائی ہے. اور اوپر سے جو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا, ایک تو کھانے کا کام غلط بتایا. یہ لیڈروں کے کام نہیں ہوتے کہنے کے, یہ ہم خود رپورٹ کرتے, میڈیا کرتا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جب کھانے چل رہے ہیں, کھابے چل رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں, پھر آپ سر وہ انہوں نے کہا 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں, 24 گھنٹہ کچھ نہیں ملا انہیں سر. نہیں 24 گھنٹے میں ایک حماد حسن نے بتا دیا اس سے پہلی رات کا, بعد کا دوپہر کا آپ نے کہا جی وہ چائے شوربہ ہی کھا رہے تھے, کھا تو رہے تھے, چائے پانی وہ سارا چل رہا تھا. پارلیمنٹ میں رپورٹرز دیکھ کے آئے ہیں نا وہاں پہ, مطلب میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھ رہا, یہ بڑی تذہیق ہو جائے گی ان لوگوں کی نا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ چھپایا کیوں؟ جو 1.25 گھنٹے کی میٹنگ تھی, ان کو کیا خوف تھا؟ ان کو وہی خوف تھا جو یوٹیوبر سے پوری پی ٹی آئی کو ہے, جو ان کی ساری لیڈرشپ کو ہے, کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا. اسی خوف سے بیرسٹر گوہر اس دن گیٹ نمبر 5 سے واپس آ گئے, اکیلے نہیں گئے کہ ان کی کسی بہن پرابلم ہو جائے گا. ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا, کہ پھنس گئے ہیں یہ. ٹھیک, ٹورڈز دی اینڈ مائی ڈیئر کھوکھر صاحب, اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں کہ آئی نو یو ہیو اے پوزیشن آن دس, اور آپ نے شاید اگر ریشنلی دیکھا جائے تو نہ آپ پہلے حکومت کا حصہ تھے نہ آج آپ حکومت کا حصہ ہیں. ہم بطور بھائی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ آنے والی حکومتوں کا حصہ ضرور ہوں, لیکن آپ اس وقت ایک ڈسپیشنیٹ ویو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال سیاست ہے تسی کرنی ہے نا, اور تسی کی کرنا ہے. لیکن چلیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹس یور ٹیک آن دس, جو عامر بھائی نے بھی بات کی ہے؟ دیکھیں المیہ یہ ہے منیب بھائی کہ اس پورے پروگرام میں اور پچھلے کئی سالوں سے, کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے, مہینوں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ پولرائزیشن اور اندھی نفرت اور عقیدت کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. کیا ہم نے یہ بات کی کہ پچھلے کل حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے عین رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے, اس کے عوام کے اوپر کیا اثرات آئیں؟ کیا ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہے, آدھا ملک سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے؟ کیا ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دہشت گردی کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہیے؟ بورڈ آف پیس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ساری جو پچھلے چند سالوں کی کانورسیشن ہے وہ اس پولرائزڈ ماحول میں عوام کے ایشو سے ہٹ کر ان چیزوں کے اوپر آ گئی ہے. اور اگر یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں, یہ وہ دائروں کا سفر ہے جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم بتدریج اس میں اتنے الجھتے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو ایکسس نہیں دے رہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ان کا حق ہے, جو چیزیں قانونی طور پہ ان کا حق ہے وہ تو ان کو ملنی چاہیے. اس کے اوپر ہم کیا بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب ہے ایسا ویسا نہیں ہے.
جو ایک قیدی کا حق ہے وہ تو آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے. بالکل ٹھیک. نہ آپ سے وہ رہائی مانگ رہے ہیں, نہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقدمات ختم کریں, نہ آپ سے جیل کے اندر کوئی اور فیسلٹی مانگ رہے ہیں سوائے اس کے کہ میری آنکھ خراب ہے اس کا علاج کرا دو, اور میرے پرسنل جو فزیشنز ہیں جن کو میری میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے وہ آن بورڈ ہونے چاہیے. تو اس میں واٹس اے بگ ڈیل. بالکل ٹھیک. تو ہمیں سیاست کو واپس لوگوں کے ایشوز کی جانب لے کر آنا ہے. یہ جو روزمرہ کے جو بحث مباحثے ہیں, جو ان پروڈکٹیو بحث مباحثے ہیں, بالکل ٹھیک, ان کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر حکومتیں اور اقتدار ہمیں صرف اس لیے چاہیے کہ جس حکومت اور اقتدار کے ملنے کے نتیجے میں ہم مال بنائیں, اپنی جیبیں بھریں, مس گورننس کریں, سیاست کی سپیس ختم کر دیں, پارلیمان کی سوورینٹی کو کمپرومائز کر دیں, رول آف لا کو کمپرومائز کر دیں, تو اس اقتدار کے اندر لے کے آپ نے کیا کرنا ہے اس اقتدار کا. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا, جناب بلال اظہر کینی صاحب کا, اور جناب عامر الیاس رانا صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا نہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.